بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر شروع کریں اپنا لاسٹ چیپٹر مطالعہ پاکستان فیڈرل بورڈ انگلش میڈیم. چیپٹر کا نام ہے ٹرانسپورٹ اینڈ ٹریڈ. اس کے بارے میں جناب تھوڑا سا دیکھتے ہیں اس اندر کیا کیا ہے. سب سے پہلے اس میں جو مختلف ذرائع ہیں نقل و حمل کے وہ پڑھیں گے، جس میں روڈز آ گئی، ریلوے آ گیا اور ایئر ٹرانسپورٹیشن آ گئی. اس کے بعد جو آپ کی ڈرائی پورٹس ہوتی ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کیا ہوتی ہیں، ان کے کیا فائدے ہیں، کیا ایڈوانٹیجز ہیں. اس کے بعد ڈفرینٹ ٹرانسپورٹیشن موڈس کے ایڈوانٹیجز بھی پڑھتے ہیں اور ان کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی پڑھتے ہیں. پھر پاکستان کی جو اکانمی ہے، اس کی جو تجارت ہے وہ پاکستان کی اکانمی میں کتنا حصہ ڈالتی ہے اور کیسے فائدہ دے رہی ہے. جو پاکستان کے مختلف مشہور ٹریڈ روٹس ہیں، جس میں سی پیک ہے، گوادر پورٹ ہے، کراچی پورٹ ہے، چائنا کے ساتھ جو ہماری ٹریڈ ہو رہی ہے اس کے بارے میں پڑھنا آخر میں. اور کچھ پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں وہ کیا ہیں، اس کا کیا سلوشن ہے. تو پھر ون بائی ون چلتے ہیں. سب سے پہلے اس کے ایم سی کیوز کرتے ہیں. ریل نیٹورکس آر ڈیش ایکسٹینسو ان ریموٹ اینڈ اسٹیپ ایریاز لیس ایکسٹینسو. جو پہاڑی اور اسٹیپی ایریاز ہیں اس میں جو ہے نا وہ زیادہ ریلوے ہمارا نہیں ہے، لیس ہے. ڈیش ٹرانسپورٹ از دا سلوسٹ ان آل دا موڈس. واٹر ٹرانسپورٹ جو ہوتی ہے وہ سلوسٹ ہوتی ہے، یعنی جو بحری سفر ہوتا ہے وہ باقی تمام ٹرانسپورٹیشن کے مقابلے میں سلو ہوتا ہے. این ایکشن آف چیزوں کی خرید و فروخت کرنے کا نام ٹریڈ ہے. یہ ڈیفینیشن ہے واٹ از ٹریڈ. سکلڈ ورک فورس وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ملک کی اکانمی میں اہم حصہ ڈالتے ہیں. اکنامک عموماً سکلڈ یعنی ورک فورس تو وہ ہوتی ہے جن کی عمر 16 سال سے زیادہ اور 60 سال سے کم ہو. اگر ان میں لوگ ہنرمند نہیں ہیں تو پھر سونے پہ سہاگا ہے اور وہ اسکلڈ ورکر کہلاتے ہیں. پیپل یوز ٹو ٹریول فرام ون سٹی ٹو اندر بائی دا بس. یوز ٹو لفظ لکھا ہوا ہے، یعنی عام طور پر جو سفر کے لیے استعمال کی جاتا ہے ذریعہ شہروں کے درمیان وہ ہے، وہ بس ہے، بس بائی بس. ڈرائی پورٹس آر مور افورڈیبل دین سی پورٹ فار امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ آف گوڈس. ڈرائی پورٹ چونکہ زمین کے اوپر ہوتی ہیں، سستی ہوتی ہیں، روڈس اس کے آس پاس جال بچھا ہوتا ہے تو وہ زیادہ افورڈیبل ہوتی ہیں سی پورٹس کے مقابلے. ڈیش کین ریڈیوس دا انویسٹر. اگر سیاسی بے چینی ہوگی، اب اس میں دو آپشن ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی آ جاتا ہے اور لیک آف ٹرانسپیرنسی بھی آ جاتا ہے. تو یہ دونوں ٹک کر لیں، بعد میں دیکھتے ہیں کہ جو نئی کتاب کا ورژن آتا ہے اس کا کیا چکر ہے. ڈینسلی پاپولیٹڈ جو ایریاز ہیں وہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ ہیوج ٹریفک ہوتی ہے. دا ٹرم ریڈ ٹیپ، سرخ فیتا، یہ کسے کہتے ہیں؟ سرخ فیتا کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر ڈیلیڈ ٹیکٹس اپنانا، جو آپ کا جائز کام ہے اس کو نہ ہونے دینا. ڈیش از اے بگ چیلنج فار انکریزنگ ٹریڈ ان. سب سے بڑا جو اس وقت چیلنج درپیش ہے وہ سیاسی غیر یقینی ہوتی ہے، جس کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو فارن انویسٹرز ہیں وہ کسی بھی ملک میں جانے سے کتراتے ہیں. شارٹ کوسچن آ گیا. پاکستان کی جو امپورٹنٹ ٹریڈ روٹس ہیں ان کے بارے میں بتائیں. پیج نمبر 150 اور ان کی امپورٹنس بتائیں. 150 اینڈ 151. یہ 150 جی 150 اینڈ 151 یہاں سے شروع کریں. پہلے تو جناب نمبر 1 روٹ آ گیا آپ کا، سی پیک آ گیا. ایک جیسے سوال دیکھیں، شارٹ کوسچن نمبر 5 میں بھی یہ چیز پوچھی جا رہی ہے، شارٹ نمبر 1 میں بھی یہ پوچھا جا رہا ہے، ملتے جلتے سارے جواب ہے. دس رول ہیز گریٹ امپیکٹ آن دا ورلڈ اکنامک. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہیز بیکم اے وائٹل اکنامک روٹ فار ویسٹرن چائنا ٹو دا عرب سی پورٹ آف دا گوادر. اس کے بعد یہاں تک کرنے کے بعد اگلے پیج پہ آ جائیں، گوادر پورٹ کا ذکر کر دیں. آپ یہ دیکھیں لانگ نمبر 4 بھی یہیں سے شروع ہو رہا ہے. Gwadar port has a significant impact on international trade due to its beneficial location at the entrance of the Persian Gulf. It might make trading easier between China, the Middle East and Africa. Bas, enough. Short question number 2. What is mean by topography? Topography کی definition جو ہے وہ کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، اس لیے یہ نیچے جناب استاد محترم نے لکھ دیا ہے topography. کہیں لکھی تو تھی میں نے، اللہ کرے مل جائے. بالکل لکھی. واٹ از مین بائی ٹوپوگرافی؟
Topography provides detail about the surface features of the earth. This includes mountains, rivers, forests, and other geographical features. Topography is used to study the shape, appearance of the earth's surface and the patterns found within it. Logical definition. What is topography? ڈیٹیل زمین کے بارے میں پہاڑ، میدان، وادیاں، روڈز کا نظام، سارا کچھ اس کو جو ہے نا ایک سطح زمین پہ جو کچھ ہو رہا ہے اوور آل اس کو ٹوپوگرافی کہا جاتا ہے. اگلا شارٹ کوسچن ہے ڈرائی پورٹس کیا ہوتی ہیں، ان کا کنسیپٹ بتاتے ہیں. یہ دونوں اکٹھے سوال میں بتاتے ہیں کہ ملتے جلتے ہیں. پہلے انالائز واٹ از، یعنی یہ ڈیفینیشن پوچھی جا رہی ہے واٹ از ڈرائی پورٹس کیا ہوتی ہیں، پیج 145. یہ لیں جی پھر ڈرائی پورٹس. ان لینڈ پورٹس آر ٹرمینلز آر سم تھنگ نون ایز ڈرائی پورٹس. ان پاکستان اربن ایریاز دے آر اسینشیل فار دا ٹرانسپورٹیشن آف گڈس فار ایکسپورٹس. دے انہانس دا efficiency آف دا ایکسپورٹ پروسیس اینڈ ریڈیوس ڈپینڈنسی آن ٹریڈیشنل سی پورٹس. یہاں تک 3 لائنیں یہ کر دیں اور 2 لائنیں یہ کر دیں. یہیں سے اگلا سوال شروع ہو رہا ہے، وہ یہ ہے پیج 146 پر کہ یہ جو ڈرائی پورٹس ہیں اس کے کیا ایڈوانٹیج ہیں. میں نے لکھا ہوا ہے ایس کیو نمبر 4. ڈرائی پورٹس کے کیا ایڈوانٹیج ہیں، 5 ایڈوانٹیج پوچھے گئے ہیں. تو ایک ایک لائن کرتے جائیں. ڈرائی پورٹس ہیلپ ان ریڈیوسنگ روڈ بلاکنگ اینڈ پولوشن بوتھ بائی ڈائیورٹنگ اے لارج اماؤنٹ آف ٹریفک فرام اربن ایریاز. چونکہ یہ شہروں سے باہر بنی ہوتی ہیں اس لیے ٹرانسپورٹیشن کے مسائل، پولوشن کے مسائل، ہیوی ٹریفک کے مسائل پیدا نہیں ہوتے. بائی یوزنگ ڈرائی پورٹ، ان کو خوش گودیاں کہتے ہیں. آپ نے مطالعہ پاکستان میں پنجابی میں بھی 9ویں 10ویں جماعت میں پہلے خوش گودیوں کا ذکر سنا ہوگا. وی کین سگنیفیکنٹلی ریڈیوس دا کاسٹ آف ڈیلیورنگ گڈس ٹو سی پورٹس. ڈرائی پورٹس سرو ایز لاجسٹک سینٹرز بائی پرووائڈنگ لوکیشنز فار دا ڈسٹریبیوشن اینڈ اسٹوریج آف گڈس. ٹریول ٹائم جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اینڈ اوور آل افیکٹونیس جو ہے وہ سپلائی چین کی بڑھ جاتی ہے. 4 ہی ہیں جی بس ٹھیک، 4 پوائنٹس. ایک یہ ہو گیا، ایک یہ ہو گیا، ایک یہ ہو گیا اور ایک یہ ہو گیا. دوبارہ اس کو نوٹ کر لیں. پیج نمبر شارٹ کوسچن نمبر 4 کا جواب پیج نمبر 146 پر ہے. شارٹ کوسچن نمبر 5 دیکھنے کی زحمت کرتے ہیں. سی پیک کی امپورٹنس پر ایک نوٹ لکھیں. رائٹ اے پیراگراف آن دا امپورٹنس آف سی پیک فار پاکستان. یہ بھی 2 پیجوں پہ ڈفرینٹ جگہ پہ جواب ہے. پہلے پیج نمبر 150 پہ چلتے ہیں اور اس کے بعد 152 پہ چلتے ہیں. آلریڈی ہم یہ شارٹ کوسچن پہلے بھی کر چکے ہیں، آپ اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے کرتے ہیں. 150 اینڈ 152 مجھے یاد کرائیے گا. لو جی پہلے تو یہ پورا کا پورا پیراگراف کر لیں آپ. This route has great impact on the world economics. The China-Pakistan economic corridor has become a vital economic route from western China to the Arab seaport of the Gwadar. China جو ہے has now a faster and more effective way to enter global market ہے. اپنا وہ سامان بیچ رہے ہیں گلوبل مارکیٹس کی طرف، ان کو مل رہی ہیں پارٹیکولرلی خاص کر کے جو کہ یورپ میں اور مڈل ایسٹ میں آتی ہیں. کیونکہ شارٹیج ہو گئی نا، فاصلہ کم طے ہو رہا ہے اور وقت کی بچت بھی ہو رہی ہے اور پیسے کی بچت بھی ہو رہی ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ تھوڑا سا مثالہ اور لگانا ہے. پیج نمبر 152 پہ یہ ون آف دا مین ایڈوانٹیج آف سی پیکیج دا لوئرنگ آف ٹریڈ ریسٹرکشن اینڈ ٹیرفس بٹوین چائنا. بہت کم ٹیکس ہے، ٹیرفس کم ہے، ریسٹرکشن بہت کم ہے. یہی وجہ ہے ایز اے ریزلٹ اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے. ٹریڈ بٹوین 2 countries became more efficient and encourage import and export. The largest and busiest seaport is in Pakistan, the Karachi port. اب آگے جی شارٹ کوسچن نمبر 6. ایئر ٹرانسپورٹ کیوں ایکسپینسو ہوتی ہے؟ اس کا جواب کتاب پہ نہیں ہے، اس کا جواب میں نے لکھا ہوا ہے. وائی ایئر ٹرانسپورٹ از ایکسپینسو. جی جی دیر آر مینی ریزنس. نمبر 1 ہائی اسپیڈ. دا ڈلیوری آف گڈ جو ہے چونکہ ایئر پلین سے بڑی ہائی اسپیڈ ہوتی ہے، آئیڈیل فار دا ٹائم سینسٹیو شپمنٹ. لیکن ہائی اسپیڈ کم ایٹ ہائی کاسٹ، پھر آپ کو اس کے لیے کاسٹ بھی تو لگانی. اس کے بعد یہ فیول کاسٹ، ایندھن بہت مہنگے ہیں. فیول کاسٹ فار ایئر پلینز آر ویری ہائی وچ کنٹریبیوٹ. ویسے یہ پیٹرول نہیں ہوتا، ہائی اکٹین نہیں ہوتا، یہ آپ کا مٹی کی جو تیل ہوتا ہے کیروسین سے ملتا جلتا ہوتا ہے جس کو جیٹ فیول آئل کہتے ہیں.
لیکن پھر بھی مہنگا ہوتا ہے، وہ تو ٹنوں کے حساب سے چلتا ہے، بکتا ہے. سیکیورٹی اور ہینڈلنگ میں بڑا خرچہ آ جاتا ہے، اس لیے سفر بڑا مہنگا ہے. ہوائی سفر لمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے، آپ زیادہ سامان ایک جگہ دوسری جگہ نہیں بھیج سکتے. جو کارگو شارگو بھیجا جاتا ہے، جیسے DHL کمپنیز ہیں وہ استعمال کرتی ہیں، فیڈکس ہے، ان کے اپنے جہاز ہیں، تو وہ تو چلیں کر سکتی ہیں، لیکن نارملی جو ہے وہ بہت ہی ایک مشکل کام. تو یہ اس کے 4 پوائنٹ تھے. آخری شارٹ کوسچن ہے، پاکستان کس طرح جو ہے نا اپنا شیئر انکریز کر سکتا ہے ٹریڈ انٹرنیشنل مارکیٹس میں. پیج 1 5 پوائنٹس بتا، 5 سجیشن دینی ہے آپ نے، ہم کس طرح اپنی تجارت کو بڑھا سکتے ہیں. 154 اینڈ 155. یہ کہا جی، انویسٹمنٹ ریکوائر ان ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ پروگرام سو دیٹ اسکلڈ ورک. ایک تو انویسٹمنٹ چاہیے ایسے جناب پیشہ ورانہ تعلیم پہ، اور لوگوں کو جو ہے نا وہ اسکلڈ یعنی لوگوں کو ہنرمند بنایا جائے، خاص کر کے ان کو وہ ہنر سکھائے جائیں جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں، لیبر مارکیٹس میں جن کی ڈیمانڈنگ ہے. ریگولیٹری جو فریم ورک ہے وہ بہتر کی جائے، بزنس فرینڈلی ماحول فراہم کیا جائے، ریگولیشنس قائم کی جائیں. کریٹ اینڈ ایکسٹینڈ لون لمٹس، کسان کو لوگوں کو اسمال بزنس کے لیے، میڈیم بزنس کے لیے لونز فراہم کی جائیں، مائکرو فائنینسنگ کی جائے تاکہ اپنا وہ کاروبار چلا سکیں. اینٹی کرپشن میجرز ہوں، کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو جناب ختم کی جائے تاکہ جو سرخ فیتا ہے اسے جان چھوٹے. ٹیکنالوجی کو پروموٹ کی جائے، جدید طریقے کو استعمال کی جائیں، جس سے جو ہے نا جیسے ہمارا بہت سا جو فروٹ ہے اس لیے بھی ضائع ہو جاتا ہے، نہیں باہر پہنچ پاتا کہ اس کی پیکنگ ایشو بن جاتا ہے، صحیح طریقے سے اس کو کاٹا نہیں جاتا، تو اس چیز کو بھی انکریج کیا جائے. مزید کیا کرنا ہے یہ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے، کیونکہ لانگ سوال شروع ہونے جا رہے ہیں. تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.